ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین، میرے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، استاد شہید سبت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزاداران محترم، ماہ محرم الحرام کی تیسری تاریخ ہے۔ خداوند متعال ہمیں اس کاروان حسینی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج صلی۔ عزیزان محترم، چند دن جو خدا نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہماری گفتگو جس سٹرکچر پر خدا کرے کہ ہم اس پہ ہی قائم رہیں، وہ یہ ہے کہ کربلا راستہ ہے توحید کا۔ یعنی جو کربلا آیا ہے اصل میں وہ لا الہ الا اللہ کے لیے آیا ہے، اور یہی اصل ہدف اور اصل مقصد ہے۔ اور ہمارا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ جب ہم ان مجالس سے اعضاء میں آئیں یا اس کو قائم کریں اور کسی بھی حوالے سے ہم کوپریٹ کریں اور خود سننے آئیں یا پڑھنے آئیں اور اٹھ کے جب جائیں تو ہم خدا کے قریب ہونے چاہیے، کیونکہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اتنا بڑا سسٹم آرگنائز کیا تھا، یہ صرف خدا کے لیے تھا۔ یہاں کہیں بھی اپنی ذات نہیں تھی، کوئی اور مقصد نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، کوئی ذاتی یا کوئی کسی کہیں کوئی فیملی کی چیز نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کام خدا کے لیے کیا جائے وہ زندہ رہتا ہے،
اسی لیے آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے اس خطے سے لے کر اس نقطے تک کہ جہاں جہاں ماشاء اللہ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، جتنا ہم بھی دنیا میں جاتے رہتے ہیں اندازہ ہوتا رہتا ہے، ہر نقطے پہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ نہ صرف نقطے پہ، مطلب اب تو سائنس کا دور ہے ماشاءاللہ، بچے سبھی ساری باتوں کو سمجھتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ مجلس لائیو بھی جا رہی ہے، ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہی ہے، براڈ کاسٹ بھی ہو رہی ہے، فائبر آپٹک پہ بھی ہے، سیٹلائٹ پہ بھی ہے، انٹرنیٹ ہر چیز پر ہے۔ یعنی جتنا ٹریفک، یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے دن کی گفتگو میں کہا کہ کچھ مادہ ہے، ہماری ٹاپک چل رہا ہے تاکہ میں آپ لوگ ادھر ادھر نہ ہوں، میٹلسٹک ورلڈ ہے، اور میٹلسٹک ورلڈ میں بھی ایسی چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ میٹلسٹک ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جو فضا ہے، یہ جو ہوا ہے، ہوا کے اندر جو چیز ڈیٹا کو ٹریول کروا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مطلب ڈیٹا ٹریول ہو رہا ہے نا، ڈیٹا بائنری کوڈز میں کنورٹ ہوتا ہے، ڈی کوڈ ہوتا ہے، انکوڈ ہوتا ہے، ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ کیسے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے؟ یعنی ہوا میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اتنا ملین ٹریلین ڈیٹا ڈیلی کا اپلوڈ بھی کر رہا ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کیونکہ بہرحال ہم دیکھ نہیں سکتے، شاید کچھ کھل جائے تو ہم دیکھنا بھی شروع کر دیں۔ اس پوری فضا میں ان ایام میں کم از کم 10 دن اگر پوری دنیا کو کوئی ایک ایسا آپ کو چشمہ دیا جائے جس سے آپ کو یہ ریز نظر آئیں تو آپ کو سوائے حسین کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کیا کام کیا ہے، یعنی کیا امام حسین نے کام کیا ہے، فضائیں بھی حسینی ہو گئی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کے لیے کام کریں تو خدا پورے نظام کو آپ کو دے دیتا ہے۔ ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے اپنی زندگی میں، یہ جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ خدا کے لیے یا نفس کے لیے ہے یا خواہشات کے لیے۔ سورہ طٰہٰ کی جس آیت کو ہم نے اپنے لیے سہارا بنایا کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ القیت محبتی، میں نے اپنی محبت کو آپ کے اوپر عکس یعنی ریفلیکٹ کیا، اپنی محبت کو، تاکہ میں آپ کی تربیت کر سکوں، اپنے نگاہوں کے سامنے آپ کو بڑا کر سکوں، نگران۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ اور پروردگار کا رابطہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بہت کلوز، سب سے زیادہ قرآن حضرت موسیٰ کی گفتگو کر رہا ہے، سب سے زیادہ قصے ان کی قوم اور ملت کے کر رہا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت لے سکیں، سمجھو۔ لیکن وہ جو گفتگو ہے، وہ جو رابطہ ہے، وہ جو محبت ہے، اس کو بھی تو ہمیں اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کرنا ہے کہ خدا جب اپنی محبت کو کہیں ریفلیکٹ دے دے، کسی طرف دے دے، تو وہ وجود پھر خدا کے لیے پرورش پاتا ہے اور اس کا ہر قدم خدا کے لیے ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کے زندگی کے مختلف واقعات کہ حضرت موسیٰ کی پرورش خدا نے خود کروائی، کتنا بڑا سٹرکچر تھا کہ حضرت موسیٰ کو مارنے کا پلان تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود خدا نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی پلایا بڑھایا۔ اور کیا خوبصورت حضرت آسیہ بنت عمران نے جنہوں نے پرورش کی حضرت موسیٰ کی، اور یہی کہا تھا جب وہ بچہ ان کے قریب پہنچا تو فرعون بھی تو کھڑا، تو جو بیان ہوتا ہے کہ یہی کہا کہ اس کو ہم رکھ لیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا بچے کو۔ اور پھر انہوں نے بلند کیا، اور پھر حضرت آسیہ کے ساتھ کیا ہوا، کتنی مشکلات انہوں نے جھیلی، کس لیے؟ صرف لا الہ الا اللہ کے لیے، توحید پرست تھیں وہ۔ اور خدا نے بھی کمال، خدا تو خود کمال ہے، اس کی ہر چیز ہی کمال ہے۔ حضرت آسیہ نے جو دعا مانگی خدا نے اسے قرآن کی آیت قرار دے دیا کہ پروردگار مجھے اپنی قربت میں ایک گھر دے دے، بس کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ عشق اور محبت کی جو داستان ہے عزیزان محترم، حضرت موسیٰ کلام کر رہے ہیں، کلام کرتے ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ جب
حضرت شعیب کی بیٹیوں کے پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا، اور کتنے میسیجز ہیں جان محترم، مطلب قرآن میسیجز سے بھرا ہوا ہے، اور ایک آیت میں 70 معنی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، بہرحال یہاں بریکٹ میں، کہ جوانوں کے لیے خاص طور پر، کیونکہ جس معاشرے میں ہم ابھی ہیں اور سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کہ درس سے حیا کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ جب حضرت موسیٰ نکل گئے اس بندے کو مار کر، جب ان کو جانا پڑ گیا مدائن کی طرف، تو دیکھا کہ 2 خاتون انتظار کر رہی ہیں کہ پانی بھریں گے، لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، ان کا ہاں کر دیں، انہوں نے پانی بھرا لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی ہے، میں لے کے چلتا ہوں، یا بعض میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ چلی گئیں، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک جوان ہے، وہ شجاع بھی ہے یعنی طاقتور بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اس کو لے کر آئے، تو جب کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب کی بیٹیوں کے ساتھ چل رہے تھے، کہ ان کو تو نہیں پتا تھا گھر کہاں ہے، تو انہوں نے کہا، کتنا ظریف نقطہ ہے قرآن کے اندر، کہ کہا کہ میں آگے چلوں گا، میں خواتین کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں آگے چلوں گا تاکہ شرم و حیا باقی رہے، جہاں مڑنا ہو آپ پتھر پھینک دیجئے گا۔ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ، یعنی خدا نفس سے انسان کو جانتا ہے، یہ کہاں سے گمراہ ہوگا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے کہ شیر کے پیچھے چل لینا، کسی خاتون کے پیچھے مت چلنا۔ خوب یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اندر بھی ہیں، سوشل میڈیا آج تو ہر چیز دیوار ٹوٹ گئی ہے، شرم و حیا ختم ہو گیا ہے، جو گھروں دیواروں میں رہتے تھے وہ سب فیس بک پہ آ گیا، ٹک ٹاک پہ آ گیا، اسنیپ چیٹ پہ آ گیا، ساری چیزیں ہر چیز آ گئی ہیں، ہر شخص اپنا گھر دکھا کر ویورز خرید رہا ہے، یعنی کہاں ہے اسلام، کہاں ہے غیرت، کہاں ہے شرم و حیا؟ اسلام جس کی پاسداری کی بات کرتا ہے وہ کہا ٹھیک ہے آپ کو شوق ہے چیزیں اپلوڈ کریں، لیکن آپ پرسنل رکھیں اپنے عوام، لیکن جب آپ چیز معاشرے میں دیتے ہیں تو پھر آپ کی نہیں ہے۔ ویسے بھی جو بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر ہیں وہ ہماری ہیں بھی نہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کو ہمارا تو ہے ہی نہیں، فری کی آپ کو اسپیس ملی ہوئی ہے، فری میں آپ ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں، فری میں آپ کے اپلیکیشن چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو پیچھے ہے جو اتنا آپ کو اور ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے۔ تو میں بہرحال ٹاپک سے باہر نہیں جانا چاہتا۔ ہماری جو پہلے دن گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ غیب ہے، یعنی کچھ چیزیں غائب ہیں، کچھ چیزیں حاضر ہیں، کچھ چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ ایک شہود ہے، یعنی ایک شاہد انسان ہوتا ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، وہ دوسری دنیا ہے۔ کل جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ عالم جو ہیں وہ 3 عالم ہیں، ایک عالم جو ہے وہ مادہ ہے، میٹلسٹک ہے، ایک عالم مثال ہے جو خواب ہے۔ خواب کے اندر بھی ہم نے 2 جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کی تھی، ایک خواب آپ وہ دیکھتے ہیں جس کا تعلق آپ کی میٹلسٹک ورلڈ سے ہے، اور ایک خواب وہ ہیں جو دوسرے عالم سے متصل ہیں، اٹیچ ہیں، یعنی کبھی آپ نے خواب میں کسی اپنے مرحوم کی روح کو دیکھ لیا، کبھی اگر آپ کی روح بزرگ ہوئی تو آپ نے خواب کے اندر کچھ اور دیکھ لیا۔ یہ ہو اب یہ جو گفتگو ہے یہ کیوں ہے؟ ایکچولی اس میں سب اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کیا ہیں، ہو ایم آئی ایکچولی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ یہ شناخت یعنی جو اپنے آپ کو پہچاننا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے پتا ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں، یہ سرچ ہے اصل میں۔ فقد عرف نفس عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ جو گفتگو ہے یہ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں۔ اب میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں یہ صرف بدن ہے یا میرے اندر کوئی اور چیز بھی ہے جس کو میں کہتا ہوں؟ تو کل ہم نے بہرحال اس پہ بھی گفتگو کی کہ کمبینیشن ہے
سول اور باڈی کا. سول باڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہے, ایک جگہ پر باڈی رک جائے گی, سول آگے کی طرف ٹریول کرے گی. کچھ اسٹوری از ناٹ اینڈنگ ان دا ورلڈ. دنیا یہاں رک نہیں رہی ہے, یہ دنیا بہت محدود ہے, بہت لمیٹڈ ہے, بہت چھوٹی ہے, یہ بس ایک پیسج ہے. باڈی اس دنیا میں ساتھ دے رہی ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی ایک گفتگو کہ جب وہ کسی کے جنازے پہ دفنانے گئے, قبر میں تو وہاں لوگ رو رہے تھے, تو انہوں نے, بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں, خدا ان کے درجات بلند فرمائے, وہ کہتے ہیں کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اس لیے رو رہے ہو کہ یہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے, مگر وہ تو نہیں رو رہا. تو انہوں نے مثال دی, ماں کے رحم میں, پیٹ میں, پریگننسی میں 2 جڑواں بچے ہوں, دونوں بھائی ہوں, ایک ظاہر ہے پہلے آئے گا, ایک بعد میں آئے گا, چاہے 1 منٹ 2 منٹس کا ڈفرینس کیوں نہ ہو. اب دونوں اندر ہیں, اندر دنیا کیا ہے؟ ڈارکنیس, خوراک صرف ایک جگہ سے کھا رہے ہیں. اب ایک بھائی جب وہ اندر کی دنیا چھوڑ کے باہر آ گیا تو اس کے لیے کیا ہوا؟ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ میرا بھائی تو چلا گیا, میرا بھائی تو مجھے چھوڑ گیا. تو اب وہ کیا کرے گا؟ روئے گا. کس کے لیے؟ جو چھوڑ کے چلا گیا. اب جو باہر گیا ہے اس سے پوچھو کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا یہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے, ماں کے پیٹ میں تو صرف اندھیرا تھا, یہاں تو ملین کلرز ہیں, یہاں تو ذائقے ہیں, یہاں تو, یعنی آپ اس کی دنیا میں بہت فرق ہے. وہ رو رہا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا, اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں باہر آ گیا ہوں, میں تو آزاد ہو گیا ہوں. کہا ہماری مثال ایسے ہی ہے, ہم رو رہے ہیں یہ مر گیا, وہ مرا نہیں ہے, وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے, وہ اس عالم میں گیا ہے جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے, اس سے کئی زیادہ حسین ہے, اس سے کئی زیادہ اس کے اندر جلوے پائے جاتے ہیں. اور ہم تھوڑی دیر کی زندگی اور اس شان و شوکت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ہماری مثال بالکل ماں کے پیٹ کے جیسی ہے. ہم اس ٹائم دنیا کے وارم میں ہیں, دنیا کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی دنیا ہے. جیسے کہ میں نے جوانوں کو مثال دی, جو بچے ورچوئل گیم کھیلتے ہیں ان کے لیے سب کچھ وہی گیم ہے. جیسے ہی وہ ہٹائے گا 3D گلاسز, بولا نہیں یہ تو کچھ اور ہے زندگی. تو زندگی کچھ اور ہے. اب یہ جو میں ہوں, اب اس کا سفر کیا ہے, اسی کو ڈیفائن, اصل میں ساری جو پرابلم دنیا میں ہوئی اسی میں کے لیے ہے. دنیا جو میٹرلسٹک ورلڈ یا فلاسفر یا آپ کہہ لیں کہ سیکولر یا لبرل دنیا کی جو کلاسز ہیں, وہ سب کچھ اس باڈی کے لیے کر رہی ہیں. جسم کو آرام ہونا چاہیے, گھر اچھا ہو, گاڑی اچھی ہو, کرسی اچھی ہو, بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو, لیٹنے کی جگہ اچھی ہو, سونے کی جگہ اچھی ہو, سب باڈی کے لیے ہے. برا نہیں ہے آپ اپنی باڈی کو آرام دیں, لیکن سب کچھ یہ باڈی نہیں ہے. باڈی اچھی ہونی چاہیے, جوان ماشاءاللہ جم جاتے ہیں, اب بال اچھے ہونے چاہیے, ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں, آپ کے لوگ اچھی ہونی چاہیے, لیکن جتنی محنت آپ اپنی باڈی پہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ محنت آپ کو اپنے سول پہ کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز جو ٹریول کرے گی وہ آپ کا سول ہے, باڈی نہیں ہے. باڈی تو یہیں رہ جاتی ہے. آپ جب کسی کو دفناتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے, صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں. اور آدمی کتنی مہنگی ٹرانسپلانٹ, سرجریاں, پلاسٹک سرجریاں کروا رہا ہوتا ہے, بعد میں تھوڑی دیر میں سب ختم ہو جاتا ہے, کچھ بھی باقی نہیں رہتا, سب یہیں رہ جائے گا. تو اب یہ کہ میں صرف میں ہوں, یہ بدن ہے یا کچھ اور ہے. تو میں جو یہ باڈی ہے یہ صرف میرا تن ہے, یعنی میری باڈی ہے, یہ میں نہیں ہوں. کیوں میں نہیں ہوں؟ کیونکہ جب میں سوتا ہوں تو خواب میں بھی میں ہوتا ہوں, تو وہ تو یہ باڈی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر جو میں ہے اس کا تعلق کسی اور عالم سے ہے, اور وہ عالم عالم مثال ہے. اور پھر ایک اور عالم ہے کہ اس کے اندر بھی میں ہوں, جس کا تعلق میٹر سے, عالم مثال سے نہیں ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر فلاسفر کہتے ہیں کہ مثلا آپ کو فیئر آتا ہے, آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. خوف کہاں ہے؟
خوف کو فزیکلی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، یعنی یہ خوف، یا آپ کو خوشی ہو رہی ہے، خوشی کو میٹلسٹک میں آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک کو آپ کیسے ڈیفائن، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، خوب اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ایسی ایپلیکیشن آپ کے اپنے اندر ہے جس کا تعلق میٹر سے نہیں ہے، مادہ نہیں ہے۔ باڈی کمزور بھی ہو گئی تو بھی خوف ہے، باڈی طاقتور بھی، اتنا انسان باڈی بلڈر ہوتا ہے اس کو بھی خوف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میٹر سے وہ الگ ہے، وہی ایکچوئل نفس یا سول جس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور جو اس کو مضبوط کر لیتا ہے وہ تنہا کھڑا رہے تو بھی اسے حق سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کر لیا تو آپ ہوگا۔ اب آپ باڈی کو کر لیں کہ باڈی جو ہے وہ باڈی کے ٹکڑے بھی ہو جائے تو بھی میں باقی ہے، وہ وجود باقی ہے، اور جو جتنا اپنے اندر کام کرتا ہے وہ اپنی باڈی سے باہر آ جاتا ہے۔ باڈی بھی انسان کی ضروری ہے، کام کرتی ہے۔ جنہوں نے اپنے سول کے اوپر کام کیا، جتنا آپ اپنے باڈی کے اوپر کام کرتے ہیں، جیسے آپ بیمار ہو گئے تو آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، آپ کو پریکاشنز کی ضرورت ہے، اسی طرح سول کو بھی پریکاشنز کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سول از دا الٹیمیٹ، ایک ایسا ایک اینٹی ہے جو قیامت میں بھی خدا کے آگے کھڑی ہوئی ہوگی۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں جی خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا یقیناً نہیں ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کہ جی جہنم میں جلایا جائے گا، خوب اگر ایک دفعہ جلایا جائے ختم ہو گیا، نہیں، جلے گا پھر باڈی آئے گی، پھر جلے گا پھر باڈی آئے گی۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی وجود ہے جس کے اوپر باڈی بار بار آتی رہے گی۔ وہ وجود، اس اینٹی کو، اس آئیڈینٹی کو ہم نے تلاش کرنا ہے اور اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ آج سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب یا جو ان کے راستے پر چلے، وہ آج تک ایسے ہیں جیسے ابھی کل کی بات تھی۔ وہ ہمارے درمیان میں ایسے ہیں جیسے ہمارے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی چیز ان کو نہ ٹائم میں کنٹرول کر رہی ہے نہ اسپیس میں کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ جو میٹر ہے، میٹر کے اندر چینجز ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ جو چیز اسپیس لیتی ہے ٹائم پاس ہوتا ہے، اور جب ٹائم پاس ہوتا ہے تو تبدیلیاں آنا۔ جب میں یہاں ممبر پہ آگے بیٹھا تھا 5 منٹ پہلے، میں وہ نہیں ہوں، کیونکہ ممبر بھی وہ نہیں ہے۔ یہ جو فلاسفی پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ حجاب ہے، پردہ ہے، کس کے درمیان میں؟ پریزنٹ اور پاس کے درمیان۔ ٹائم آ گیا، 1 منٹ پہلے میں کچھ اور تھا، میرے مولیکیولز چینج ہو رہے ہیں۔ جب آپ زوم ان کریں گے تو ہر چیز میں موومنٹ ہے۔ باڈی کے اندر جائیں گے، باڈی کو بھی آپ کرنا شروع کر دیں، آخر میں ایٹم تک جائیں گے اور ایٹم کے اندر بھی موومنٹ پائی جاتی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ ٹکڑے ہو سکتی ہے، لیکن وجود جو ہے انسان کا، میں، وہ ٹکڑے نہیں ہوتا، وہ میں ہی ہے۔ وہی ہے جو کمال پہ جائے گا۔ اسرا بعبدہ، ہم اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گئے۔ رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، بندہ، یعنی اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر میں اور آپ بھی اپنے آپ کو بندہ بنا لیں تو ہمیں بھی معراج پہ لے کے جایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، اور پھر اتنی اتنے، میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں حضرت موسیٰ کے لیے، بہرحال نبی ہیں اور تقدس احترام کے مطلب لاڈلے ہیں پروردگار کے، اور مطلب اللہ سے کہہ رہے ہیں مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ مطلب اللہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مگر نہیں، خدا کہہ رہے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کہا نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ وہ جو لوگ ساتھ تھے کہا نہیں ہمیں تو دیکھنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ داستان کتنے لوگوں کو کلیکٹ کیا، پھر لے کے گئے، کتنے خاص لوگ تھے، اور جیسے ہی وہ ایک جلوہ طور پہ آیا وہ تو سب مر گئے جو ساتھ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے،
بے ہوش ہو گئے وہ. تو پھر ہوش آیا تو کہا پروردگار اگر یہ میں واپس جاؤں گا کہ یہ مر گئے تو لوگ مجھے کیا بولیں گے. تو بہرحال ان کو زندہ کیا, ان کو واپس بھیجا. پروردگار نہیں کہ لن ترانی, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. پروردگار میں کیسے محبت کروں کہ جب میں تجھے دیکھ نہیں سکتا. وہ یہ ہے نا کہ بس میں کیسے محبت کروں, میں کیسے, مطلب میں دیکھ نہیں سکتا. تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. وہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جو اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی, وہ نابینا ہو جائے, تو پھر کیسے دیکھوں, کون سی. کہا یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی, یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور آپ کا وجود ہے جو دیکھ سکتا ہے. اب اس کا دیکھنا اس کے دیکھنے سے فرق ہے. وہ محسوس کرتا ہے, یا یوں کہیں کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. کہ جہاں پر وہ خود بکھر جاتا ہے, خود نہیں رہتا, میں نہیں رہتی, اور سب اپنے معشوق میں گم ہو جاتا ہے. اس کے لیے انسان اپنے آپ کو اس قابل کرے, اپنے روح کو اس مقام پر لے کے جائے. عزیزان محترم, بہت شہداؤں کے واقعات, علماؤں کے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی بدن سے پرواز دی ہے. ہاشم حداد, سید ہاشم حداد, آیت اللہ قاضی طباطبائی, جو کہ آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے استاد تھے, علامہ طباطبائی کے استاد تھے, ان کے شاگرد ہیں سید ہاشم حداد. عالم دین نہیں ہیں, لوہار ہیں. لوہار, لوہے کا کام کرتے تھے کربلا میں, بہت عرصے تک یہ کرتے تھے. اور آیت اللہ قاضی سے شاگرد تھے, اور چاہتے تھے کہ نفس کی تربیت ہو, نفس کمال پہ پہنچے, روح بزرگ ہو. ہمیشہ اپنے استاد کی خدمت میں جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو جو میری مدر ان لا ہیں, کیونکہ غریب تھے, ایک ہی گھر میں رہتے تھے آمنے سامنے, جو کماتے تھے اس کو باکس میں ڈال دیتے تھے, اور اس پہ لکھا تھا جس کو جتنی ضرورت ہے لے جائے, اور جو بچتا تھا آخر میں گھر لے کر آتے تھے. تو وہ غربت کے حالات. تو کہتے میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو جو میری مدر ان لا ہیں وہ مجھے بہت سناتی ہیں, یعنی مجھے برا بلا بولتی ہیں. تو آیت اللہ قاضی نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا امتحان یہی ہے. ہر شخص کا الگ امتحان ہے, ہر شخص کا الگ امتحان ہے. جو امتحان ایگزام 5th کلاس میں بچے کا ہوگا وہ میٹرک میں یا او لیول میں یا اے لیول میں نہیں ہوگا. جو MBA میں ہوگا وہ ڈاکٹر کا نہیں ہوگا. سب کا امتحان الگ ہے. ان کا امتحان تھا کہ خاموش رہنا ہے. یہ ایک دفعہ گھر گئے, انہوں نے اتنا برا بلا بولا کہ یہ چھت پہ چلے گئے. چھت پہ ان کو اتنا بولا کہ ان کا لوگ کیا سنیں گے محلے میں. یہ وہاں سے نکلے اور کربلا میں رہتے تھے. کربلا اس ٹائم اتنی ایکسپینڈڈ نہیں تھی, تو جنگل تھا, اس طرف بھاگنے لگے. بھاگتے بھاگتے کیا دیکھا کہ خود بھاگ رہے ہیں, یعنی وہ جو وجود تھا. میں اس لیے آپ کو آہستہ آہستہ لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ میری باتوں کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھ سکے. وہ جو وجود تھا, یہ تو بدن ہے نا, جو وجود تھا وہ باہر آ گیا, جو میں اصل میں ہے, اور دیکھا کہ وہ بھی ساتھ بھاگ رہا ہے. کہتا ہے میں نے اسی لمحے میں میرا وہ وجود پرواز کر گیا. میں نے اپنے آپ کو کربلا کے اوپر دیکھا. میں نے وہ ایک عجیب نظارے دیکھے, دنیا کے, رنگ کے, کائنات کے, اور بس کوئی دنیاوی خیال آیا, ایک دم وہ واپس آ گیا. ایک دم, یعنی کیپیسٹی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بدن سے آزاد کروا سکتا ہے. ہم تو اسی بدن میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں تو اچھی خوشبو لگانی ہے, آپ بالکل لگائیے. گھڑی اچھی پہننی ہے, جوتے اچھے پہننے ہیں, کپڑے اچھے پہننے ہیں, فلانی چیز ایسی ہونی چاہیے, فون فلانا ہونا چاہیے. ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم تو خدا کو کہہ بھی نہیں رہے. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں پروردگار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, ہم تو متوجہ ہی نہیں ہیں. ہمارے ذہن میں تو کہیں ہے ہی نہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھنا بھی ہے کہ نہیں دیکھنا, یا ہم خدا سے ملنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہتے. جبکہ داستان کربلا
لقاء اللہ ہے، خدا سے ملاقات ہے۔ یہ خود سید الشہداء نے فرمایا، جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہم جو اپنے خون کی قربانی دے سکتا ہے اور جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، جسے خدا سے ملاقات کرنی ہے، جسے خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ یہ مجلس خدا سے ملاقات ہے، ہم خدا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اگر خدا ہمیں یہاں نہیں ملے گا تو پھر آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا خدا، کیونکہ کہیں اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس نے یہ کہہ کر بلایا ہو کہ تم خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو آؤ۔ مانا امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو اگر خدا سے ملاقات چاہتے ہو۔ اللہ صلی علی محمد۔ اب یہ جو ملاقات ہے، یہ لقاء قربت ہے، یہ میں قریب کیسے ہوں خدا کے؟ عزیزان محترم، یہ قربت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جیسے آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے آپ بزنس کرتے ہیں، چاہے آپ کہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، بچے ہمارے جوان کہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پلاننگ کرتے ہیں، اتنے دن سیٹ پڑھنا ہے، اتنے دن آئیلٹس پڑھنا ہے، اتنے دن فلانی چیز پڑھنی ہے، اتنے دن یہ کورس کرنا ہے، یہ کورس کرنا ہے، پھر میں اپنا ایگزام دوں گا، پھر میں کہیں جا کے پاس آؤں گا۔ وہ پلاننگ ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمیں بغیر پلاننگ کے بلا لیتے ہیں، لیکن جب بلاتے ہیں تو پھر پلاننگ ضرور دیتے ہیں کہ اب آ گئے ہو تو پھر اب جو ہم نے راستہ تمہارے لیے بنایا ہے اب اس پہ چلو۔ پہلی چیز یہ جو 3-4 باتیں امام نے فرمائی ہیں نا، یہ خلاصہ ہے زندگی کا۔ اگر خون کی قربانی دے سکتے ہو، ابھی آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ تو بہت ڈینجرس ہے، یہ تو ہم نہیں دے سکتے، چلے یہ نہیں دے۔ دنیا کو ترک کر سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو؟ اب ساری ڈیبیٹ یہی ہے، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ میرا سب کچھ اسی دنیا سے ہے، رشتے، ریلیشن شپس، اچیومنٹ، پلیجر، اسٹیٹس، پوسٹ، سب دنیا ہے۔ میری ساری پلاننگ، یہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، بچہ یہ کر لے، وہ کر لے، بزنس ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، گھر ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس پورے سسٹم میں امام کہاں ہے؟ آپ پوری اپنی لائف کو ڈیزائن کرتے ہیں نا، شارٹ ٹرم پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ، اس آپ کی اپنی زندگی میں امام کہاں ہے؟ اور ہم اور آپ آئے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ہم آئے کہاں پر ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کامیاب۔ ابھی تو ہم لوگ اسی لیے آئے ہوئے نا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ وہ آواز آ رہی ہے کہ کاش کی ضرورت نہیں ہے، میرا فرزند تمہارے درمیان میں موجود ہے، میرا فرزند تمہارے درمیان میں موجود ہے، تم اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو what we have planning for امام of our time، اپنے وقت کے امام کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی تو کچھ تو ہو۔ جن کے لیے رونے آئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا سب کچھ امام ہی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ نام چاہیے، نہ نشانی چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی ہمارے بزرگوار نے بتایا کہ اتنے سارے شہید ہیں کربلا میں، مختلف ہیں، ہم زیادہ تر 72 کہتے ہیں، لیکن کچھ بکس میں تھوڑا اوپر بھی ہیں، کچھ 100 تک بھی ہیں، لیکن اوور آل 72 ہی صحیح۔ تو ہم اتنوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مطلب سب کے پتہ ہونا چاہیے نا، صرف کچھ لوگوں کا ذکر ہے، بنی ہاشم کا ذکر ہے کچھ، اور اس کے علاوہ کچھ اصحاب کا۔ تو ایکچولی کیا کہ بکس کے اندر جتنی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے جن کی ہے، اول تو ہم اتنی بیان کرتے، اور دوسرا یہ کہ ہاں نام سب کے موجود ہے، نام البتہ جب آپ کربلا میں جائیں انشاءاللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، تو وہاں پر بھی اصحاب کے اندر جو
گنج شہداء ہے، اندر جو اصحاب ہیں ان سب کے نام اندر بھی موجود ہیں. تو اچھی بات ہے. انہوں نے بھی کہا کہ کم از کم ہم ناموں کو یہاں لکھ کر تو لگائیں یا ناموں کو بیان کیا جائے، ایٹ لیسٹ ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے شہداء ہیں جو امام کے ساتھ ہیں، حرم سے حضرت عباس کا ہے، اندر چھوٹا سا حبیب ابن مظاہر کا ہے، تھوڑے سے فاصلے پر حضرت حر کا ہے، اور کچھ اور فاصلے پر حضرت اون اور بی بی زینب کے جو بچوں کا ہے. بس اس سے باقی لوگ کربلا کے سب اندر ہی ہیں، سب وہیں پر ہیں. اصل میں یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہیں ستارے، سٹارز، اور امام حسین ہیں خورشید، سورج. مثال کے طور پر اس روشنی میں ستارے چھپ گئے ہیں. اصل روشنی تو حسین کی ہے نا، تو حسین کی روشنی کے آگے یہ ستارے خاموش ہیں، کیونکہ یہ ان کی اپنی روشنیاں ہیں ہی حسین سے. ان کی اپنی روشنی نہیں ہے. ان کی اپنی روشنی کس وجہ سے ہے؟ حسین کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی وہیں پر رکھا. اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد انہیں سلام کرتے ہیں. اس سے بڑا اور کیا کمال ہے کہ جو انہوں نے دیا. تو عزیزان محترم، یہ میں اور جو ایکچول میں ہے، ان دونوں کو الگ کرنا ایک تمثیل، یعنی جو پوئٹ ہوتے ہیں وہ ایگزامپلس کے لیے چیزوں کو سمجھانے کے لیے. تو جو سٹوریز ہیں ایکچولی، جو لو سٹوریز ہیں، یہ ایکچولی عشق مجازی ہے، اور یہ عشق حقیقی کی طرف لے کے جانے کے لیے. یہ اکثر سٹوریز ہیں. یہ بڑے بڑے رائٹرز ہیں، لیکن نظام گنجوی نے لیلا مجنوں ہے، ٹھیک ہے، آپ شیکسپیئر میں رومیو جولیٹ ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں تو اس طرح بہت ساری ہے. ہیر رانجھا ہیں. بعض جگہ ہو سکتا ہے کوئی لوگ کریکٹر دنیا میں بھی ہوں، بٹ موسٹلی یہ سمجھانے کے لیے یہ کریکٹرز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں. لیلا مجنوں کا ایک فریز ہے بک میں سے کہ مجنوں لیلا کے عشق میں اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے. تو کسی شہر پہنچ گیا، پوچھا کہ لیلا کہاں ہے؟ تو کس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مجنوں. کہا مجنوں ہوتے ہوئے لیلا کا پتہ نہیں پوچھا جاتا. خیر وہ پہنچ گیا. پھر اس نے دستک دی دروازے پر، تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو اس نے کہا میں. تو پھر آواز آئی ابھی تک میں ہی ہو. یعنی جب عشق میں آ رہے ہو تو پھر میں نہیں ہونی چاہیے. پھر جب وقت گزر گیا، پھر دوبارہ گیا تو پھر دستک دی. کہا کون؟ کہا تم. یعنی اس میں کو جب انسان ختم کرتا ہے تب انسان آہستہ آہستہ اس وادی میں جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، بس رضن بے قضائے، راضی ہوں میں جو میری تقدیر میں ہے. اور خدا بھی دیکھیں نا کہ جو خدا کے لیے اتنا بڑھتا ہے، تو پھر خدا آگے سے سورہ فجر کی آیات میں راضیتم مرضیہ، میں بھی راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہیں. یہ اس عشق کو ہمیں آگے لے کے بڑھنا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا سجدے میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، پروردگار ٹوٹا پھوٹا تیری بارگاہ میں پہنچ گیا، تو مجھے چھوڑنا نہیں. آپ خود تصور کریں نا، ایک بچہ بہت غلطیاں کرے پھر بھی ماں اس کو کیا کہتی ہے؟ آج بہت زیادہ ہی کوئی انسان باغی ہو جائے تو پھر ماں اس کو کہتی نہیں آؤ جاؤ. لیکن خدا کی بارگاہ کسی شخص کسی کے لیے بند نہیں ہوتی. کسی کے جو جب چاہے آ جائے. بہت بڑے عالم دین تہران میں راتوں کو مجلس پڑھے جا رہے تھے، تو ایک نشے میں، ڈرگ میں، نشے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں مل گئے. اب الفاظ بھی ایسے استعمال ہو. بیچارے مولانا اپنی عزت بچانے کے لیے کہا مولانا صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟
وہ بھی مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں. کہا کبھی ہمارے لیے بھی مجلس پڑھ دو. کہا ہاں پڑھ دوں گا, تاکہ میں نکلوں جانے دوں, پڑھ دوں گا, پھر کبھی آپ مجلس کا انتظام کریں میں پڑھ دوں گا. کہا نہیں ابھی پڑھ دے. میں ابھی کہاں سے پڑھوں اس کے لیے مجلس؟ تو انہوں نے ایسا بہانہ ڈھونڈا کہ مجھے جانے دے گا. کہا دیکھیں مجلس کے لیے ممبر چاہیے ہوتا ہے, ممبر جہاں بیٹھ کے پڑھی جائے. تو وہ شخص جھک گیا, کہتا ہے میری کمر پہ بیٹھے, میں ممبر ہے. ابھی کہتے ہیں میں کیا کروں, بیٹھ گئے. انہوں نے بسم اللہ پڑھی, بدن کانپنے لگا اس کا, بندے کا, کانپتے کانپتے کانپتے. انہوں نے کہا کہ کہیں گر نہ جائے, یہ اڑ گئے. دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو. کہا چلے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں. کہا نہیں میں چلا جاؤں گا. کہا نہیں شیخ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے. گھر کے دروازے پہ پہنچے, جانے لگے. کہا شیخ ایک بات پوچھوں؟ کہا کہ روز قیامت منبر حسین آگ میں جلایا جائے گا. اللہ اکبر, کتنا کریم ہے حسین, کتنا کریم ہے. مولانا نے کہا کہ نہیں, منبر حسین آگ میں نہیں جلایا جائے گا. یہ ہے جس نے اپنے وجود کو خدا پہ, میں قربان کا لفظ امام حسین کے لیے استعمال نہیں کرتا. امام حسین نے کوئی قربانی, امام حسین نے تو اپنا سب کچھ دے دیا, اور دینے کے بعد بھی راضیتم مرضیہ. اس کے بعد دنیا سمٹ رہی ہے ہدایت کے لیے, عشق کے لیے. عشق کی داستان کربلا ہے. اس زاویے سے کبھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا خوبصورت, کتنا جمال اس میں پایا جاتا ہے. وہ عشق ہے, دروازے کھلے ہوئے ہیں, جیسے بھی ہو آ جاؤ, حسین لے جائے گا. حسین بہت کریم ہے. عزیزان محترم, امام بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے وجود کو ٹکڑے کریں, اپنے اصل وجود کو اپنے امام سے متصل کریں. آیت اللہ غرازی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص, وہ بھی عالم دین تھے لیکن عمامہ نہیں پہنتے تھے, مصائب پڑھتے تھے اور جب احکام بتاتے تھے, تو انہوں نے اپنا گھر جمکران کے قریب لے لیا. جمکران مسجد جو کم کے اندر ہے, جو سمبولک امام زمانہ کے لیے ہے. تو بعد میں ان سے پوچھا کہ, کہا کہ مجھے تو جب بھی مشکل ہوتی تھی تو میں بہرحال, اور کئی دفعہ کہتے میں نے امام کو دیکھا بھی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ میرا بچہ بہت شدید بیمار ہوا, اور ڈاکٹر نے کچھ دن اس کو ایک خاص ٹریٹمنٹ بولی جو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہو. تو میں مسجد جمکران چلا گیا, میں نے وہاں عبادت کی, توسل کیا, واپس آیا, سو گیا. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے, بیٹھے ہوئے مسجد میں, لوگ سوال پوچھ رہے, میں بھی گیا. میں کہا مولا بیٹا بیمار ہے. کہا ٹھیک ہو جائے گا, اور دوپہر تک اس کی بیماری بالکل ٹھیک ہو جائے گی, جب تم گھر جاؤ گے نا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا مولا مجھے گھر بھی چاہیے. کہا وہ بھی ہو جائے گا. کہا مولا مجھے کربلا بھی جانا ہے. کہا وہ بھی ہو جائے گا. کہتے میں گھر گیا, دیکھا بچہ ٹھیک تھا, اور دوپہر تک بالکل. اور کچھ دنوں کے بعد کوئی شخص آیا, اس نے مجھے زمین دے دی یہ والی. ایک اور شخص آیا, اس نے مجھے کنسٹرکشن کی چیزیں دے دی. ایک اور شخص آیا, میرا گھر بنا کے چلا گیا. کہا پھر اسی طرح ایک شخص آیا, کہا کربلا چلو گے؟ کہا میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. اب میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کیمرے کو اپنی طرف کیا, اور اپنی کچھ سالہ زندگی کو بہت تیزی سے فارورڈ کیا. میں نے کہا یا امام زمان, یعنی یہ ساری باتیں تو ہم نے بھی آپ سے کی ہیں, اور میں نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں آپ نے پوری بھی کر دی ہیں. مجھے محسوس بھی نہیں ہوا, یہ احساس بھی نہیں ہوا. یعنی انہوں نے یہ سب پورا کیا اور بتایا بھی نہیں کہ ہم کر رہے ہیں تمہارے لیے. یعنی اتنی تیزی سے, یعنی کوئی شخص آیا, اس نے یہ کر دیا. میں وہی سوچ رہا تھا, میں کربلا جاتا ہوں الحمدللہ کئی سال سے, 40 میں زیادہ جاتا ہوں, باقی دفعہ بھی توفیق ہوتی ہے. یعنی میں کیسے جاتا ہوں کربلا؟ میں کبھی یہ سوچتا نہیں کہ میں کیسے جاؤں گا. میں تو بس یہ سوچتا ہوں کہ مولا بلا لے, کب جانا ہے, کیسے جانا ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں کہاں جانا ہے, کیسے رہنا ہے, کون نہیں.
بس یہ ہوتا ہے کہ بلا لیں، کیونکہ حاضری وہیں سے ہے، سگنیچر وہیں سے ہے. وہ ہو جائے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو نا، کچھ بھی نہیں ہو، پیسہ آپ کو لے جاتے ہیں حسین. یہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ دیکھا ہے، بہت لوگوں کو دیکھا، اور جن کے پاس ملین ٹریلین نہیں جا پاتے کربلا، نہیں جا پاتے. میں نے وہ بھی اپنی زندگی میں دیکھا، اپنی زندگی میں دیکھا. تو اس کا مطلب ہے بدن اندر سے جو ہے اسے حسین سے کنیکٹ کرے، وہی کنیکشن ریکوائرڈ ہے. آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں مشکلات، مصیبتیں، ظلم، باطل طاقتیں، آپ کیسے لڑیں گے ان سے؟ غزہ کے حالات، فلسطین کے حالات پوری دنیا کے آپ کے سامنے ہیں. ظلم جس طرح ہو رہا ہے، آپ کیسے کھڑے ہوں گے اگر آپ کا میں جو اندر والا ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے؟ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج جو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ کیوں جو ہے وہ مسلمان نہیں، مطلب مسلمانوں کے حکمراں، کیونکہ دنیا، نام، ڈیزگنیشن، پوسٹ، دنیا ہے یہ، جس کی وجہ سے حق سے منہ موڑا ہوا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس حق کی طرف، کربلا حق کی داستان ہے. عزیزان محترم، آج تیسری محرم اور شب چوتھی کی لگ جائے گی. یقیناً پورے شہر میں مختلف جگہوں پہ عزاداری ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے عزاداری. امام کا کارواں مکہ سے جب چلا تو راستے میں مختلف جگہوں پہ رکا. مختلف لوگ امام کو ملتے رہے، امام دعوتیں بھی دیتے رہے کہ آؤ ہمارے ساتھ. کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ نہیں آئے. اسی میں ایک شخص جو ہے وہ زہیر ابن کین ہے. زہیر کا مسلک کوئی اور ہے، کسی اور اسکول آف تھاٹ کا ہے، اور تاجر بھی ہے، بزنس مین بھی ہے. اس کے بھی کارواں جب لگتا تھا تو اس کا بھی پراپر سسٹم تھا پورا. ایک مقام پر امام کا جو کارواں کا سٹے تھا وہ اس کے ساتھ. اب یہ بیٹھا ہوا، جو کتابوں میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور لقمہ کھا رہا ہے. تو اس کو پیغام دیا کہ امام حسین کا قاصد آیا ہے، یعنی امام حسین کا میسنجر آیا ہے. اس نے وہ لقمہ وہیں روک دیا، کہا جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا. تو اس کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا دیکھو اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا نا تو میں رک نہیں پاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ وہ خاتون کتنی بزرگ تھی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ خاتون کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے فیملی میں، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بہت امپورٹنٹ ہے. وہ خاتون نے کہا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور وہ دنیا پرست ہوتی تو بولتی کہ نہیں، رکنا نہیں ہے، نہیں جانا نہیں ہے. نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یوتھ کے لیے کہ جب آپ اپنے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ڈھونڈیں جو آپ کو خدا کی طرف لے کے جائے، خدا کی طرف، امام کی طرف لے کے جائے، نہ کہ دنیا کی طرف لے کے جائے. اس کو طلب کرنا پڑتا ہے خدا کی بارگاہ سے. کہا تو کیا ہوا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، جا. رجان حیدر جوادی اللہ مقاموں پڑھا کرتے تھے کہ زہیر کے قدم قاصد امام حسین کے قدموں پہ پڑے اور تقدیر بدل گئی. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ حسین کا کارواں کیسا کارواں ہے. ملائکہ تڑپ رہے ہیں، مخلوقات تڑپ رہی ہیں کہ ہم اس کارواں میں شامل ہو جائیں، اور حسین خود جسے بلا لیں بس. زہیر واپس آئے، زہیر نے سب کو کہا تم سب جاؤ، تم آزاد ہو، تم یہ ہو. اپنی زوجہ کو بھی، سب کو بولا تم لوگ سب کو چھوڑ دیا، جاؤ چلے جاؤ، بھیج دیا، اور امام کے کارواں میں شامل ہو گئے. داستان
عجیب ہے، روز عاشورہ ہر ایک صحابی امام نے اپنا کردار ادا کیا. امام سے پہلے تیروں کو اپنے بدن پہ لیا، امام سے پہلے گرتے گئے، تیر کھاتے رہے، لڑتے رہے. اصحاب اور بھی بہت سارے ہیں، گفتگو بہرحال جتنی ہم کر پائیں گے. عزیزان محترم، سعید جیسی ہستی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، تیر بدن پہ کھائے. کہتے ہیں 13 تیر بدن پہ کھائے، گر گئے. جب گرے امام پہنچے، امام نے یہ نہیں کہا کہ بڑا کام کیا، اللہ اکبر. یعنی کیا امام حسین نے ہیروں کو چنا تھا. فرماتے ہیں کہ مولا راضی ہیں. اللہ، کاش ہم بھی اپنے امام زمانہ کو کہیں، یا امام زمانہ، 2024 ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، یا امام زمانہ ہم جو کر سکتے ہیں آپ کے جد کے لیے کر رہے ہیں، کیا آپ راضی ہیں؟ اللہ. امام نے کہا ہاں سعید، تم ہم سے آگے ہو. اللہ اکبر. ہاں زیادہ محترم، وقت گزر گیا. زہیر کی زوجہ نے، کہتے ہیں، اپنے غلام کو ایک کفن دے کر کربلا بھیجا. خدا آپ کو اجر دے، خدا آپ کو اجر دے. خدا، یہ ہے آپ کا قلب جو کربلا پہنچا ہوا ہے. آپ نے کفن سنا، ایک کفن دیا، کہا تمہارا آقا وہاں بغیر کفن کے ہوگا، اس کو کفن پہنا دینا. انتظار کر رہی ہے کہ غلام واپس آئے گا. اس نے دیکھا کہ غلام آ رہا ہے. غلام پہنچا تو کفن اس کے پاس ہی تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے اپنے آقا کو کفن نہیں پہنایا؟ کہا کفن ایک تھا. اللہ، وہاں لاشیں بے گور و کفن تھے، بکھر گئے گلشن زہرا کے پھول. وہ جنہیں نازوں میں پالا تھا، وہ دشت کربلا میں بکھرے پڑے ہیں. وہ جسے ایک ماں نے چکیاں پیس کر پرورش کی تھی، وہ سر کے بغیر بدن بکھرے پڑے ہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب. پروردگار، تجھے ان امام حسین کے لیے ان آنسوؤں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار، ہم خطاکار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. پروردگار، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، تجھے واسطہ اس تشنگی، اس دھوپ، اس شدت میں بکھرے ہوئے بدنوں کا، پروردگار ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار، جہاں بھی مجلس، جلوس، عزاداری ہو رہی ہے، ان کی جان مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں ہمارے درمیان میں، بریگیڈیئر صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ، التماس سے دعا کی ہے. پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ.